میں ایک آپ کو وہ مولانا صاحب والی بات سنا دوں, مجھے اس کا ترجمہ کر کے بتائیں. سنا جی مولانا صاحب. ایک کرائٹیریا ہے کہ سینیئرٹی کی بنیاد پر فیصلے ہونے چاہیے, لیکن صرف سینیئرٹی میں تو کافی نہیں ہوتی. ذرا ریکارڈ دیکھا جائے, اہلیت کتنی ہے اس کی, ذرا دیکھا جائے فٹنس کیا ہے اس کی. فالج زدہ معذور آدمی کو بھی آپ کہہ دیں کہ وہ چیف جسٹس ہو, چیف آف آرمی اسٹاف بن جائے, وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نظر آیا کوئی راستہ بن رہا ہے؟ اس میں ہے ایک گنجائش کی بات, ہم مزید گفتگو کریں گے مولانا سے. دیکھیں, اگر تو آپ وزیر اعظم کے ہاتھ میں یہ طاقت ڈال دیتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے 3 یا 5 جو سینئر موسٹ ججز ہیں ان میں سے ایک کو چیف جسٹس بنا دے, تو انتہائی خطرناک بات ہوگی. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اوپر کے 4-5 یہی طاقت آرمی چیف کے لیے وزیر اعظم کے پاس ہے. نہیں کہ آرمی چیف کو تو آئین وہ طاقت نہیں دیتا نا, اگرچہ وہ طاقت استعمال کچھ اور کرتے ہیں, لیکن آرمی چیف کی تو طاقت بڑی محدود ہے آئین اور قانون کی روح سے. اس نے تو صرف اپنے جو ادارہ ہے اس کے معاملات کو چلانا ہے اور دفاع کرنا ہے سرحدوں کا. لیکن جو جج ہوتے ہیں اور جو چیف جسٹس ہوتا ہے سپریم کورٹ کا, ان کے اختیارات جو ہیں بہت وسیع ہیں. اب کون سے اختیار ہے؟ برابر ججوں میں ایک ہے, 3 رکنی کمیٹی ہے, اس نے بینچوں کا فیصلہ کرنا. چیف کے پلے تے کھ نہیں رہا نا بیچارے. نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں, وہ جو 3 رکنی کمیٹی والی بات ہے وہ بھی ایک قانون کے تحت بنایا گیا ہے نا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی مرضی کا چیف جسٹس حاصل کر کے شاید اس 3 رکنی کمیٹی کو بھی ختم کرتے ہیں. وہ تو ایک سادہ قانون ہے, وہ آئین تو ہے نہیں. ہم نے تو بلکہ مخالفت اسی لیے کی تھی کہ ایک آپ ایسی چیز آئین میں داخل کر رہے ہیں جس کو جب دل کرے گا. اور اگر انہوں نے وہ ختم کی شک 3 کمیٹی والی, آپ اس کی مخالفت کر رہے ہوں گے. آپ پہلے اس قانون کے بننے پہ مخالفت کر رہے تھے, اب ختم ہونے پہ مخالفت کریں گے, کیونکہ اب آپ کو لگتا ہے اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ نظام بہتر ہے کہ یہ آئینی ترمیم نہ ہو. ہم سمجھتے ہیں یہ آئینی ترمیم جو کرنا چاہ رہے ہیں اگر وہ نہیں ہوتی, 25 اکتوبر کو ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے تو معاملات سدھر جائیں گے. جو ٹینشن ہے, جو ایک اس وقت عالم ہے, ایک کیفیت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آگے کیا ہوگا, اور جو ہمارے ذہنوں پہ یہ ایک وسوسہ ہے کہ آئین اور قانون کی پامالی ہوگی, وہ وسوسہ بہت حد تک کم ہو جائے گا. لاہور جلسہ سرکار کی طرف سے انڈیکیشن یہ نہیں کرنے دیں, اور وہ صرف یہ نہیں کہتے نہیں کرنے دیں, وہ ڈنڈے بھی اٹھا کے تیار بیٹھے, تسی ذرا اٹک تک آؤ تو صحیح. یہ جملے بھی آپ نے سنے ہوں گے. آپ کہہ رہے ہیں جی ہم یہ کل کا احتجاج مؤخر کر رہے ہیں, ہم ساری توجہ کا مرکز بنائیں گے اس لاہور کے جلسے کو, اور جھگڑا ہوگا اس دن پھڈا. دیکھیں, ہم تو نہیں چاہتے جھگڑا ہو. ہم تو بالکل, دیکھیں جو یہ سنگجانی کا جلسہ تھا, انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی, کنٹینر لگائے, لیکن ہم آئے, ہنستے کھیلتے آئے, اور ہم ہنستے کھیلتے جانا چاہتے تھے. انہوں نے تمام جو مشکلات تھی وہ پیدا کرنے کی کوشش کی اور پھر جھوٹے مقدمے بنائے. اسی طرح لاہور میں ہم سمجھتے ہیں کہ راستے کھلے ہونے چاہیے. کہیں بھی ہمیں جلسہ گاہ دے دیں, ہم کسی مخصوص جلسہ گاہ کا تقاضا نہیں کرتے. ہم وہاں آئیں گے, ایک پتا نہیں ٹوٹے گا, ایک گملہ نہیں ٹوٹے گا, ہم اپنی بات کریں گے اور ہم چلے جائیں گے. تو کسی کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک آئینی حق ہے. اس آئینی حق آپ کا اسلام آباد میں بھی تھا, تو کیا نا انہوں نے اس کے ساتھ مذاق کرنے کی کوشش کی. پہلے ہمیں کہا کہ 22 اگست کو نہ کرو, ریاست کی خاطر نہ کرو. عمران خان صاحب مان گئے کہ بڑا یہاں اندیشہ ہے لا اینڈ آرڈر کا, مذہبی. اور آپ کو بتاؤ شاید اسی وجہ سے آپ کو 8 ستمبر کی اجازت ملی, ورنہ آپ کو 8 ستمبر کی اجازت نہ ملتی. اچھا, لیکن اس کے بعد رکاوٹیں کھڑی کی گئیں, اس کے بعد جھوٹے مقدمے بنائے گئے. یہ سب کچھ کیوں کیا گیا؟ ایک دن پہلے قانون بنا دیا کہ 7 بجے سے آگے جاؤ گے تو مجرم بن جاؤ گے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ ایک جلسہ ہو رہا ہے. 9 مئی کی آپ تیاری کر رہے ہیں, دیٹس آل یو ڈوئنگ. آپ ایک 9 مئی کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں کرنا چاہتے, بالکل نہیں, بالکل یہ غلط بیانی ہے. ہم بہت ہی ایک پرامن اور ایک آئینی قانونی جلسہ کرنا چاہتے ہیں. کوئی اس میں توڑ پھوڑ ہم نے نہ یہاں. کیا یہ لوکل لاہور کا جلسہ ہوگا یا علی امین بھی ایک بہت بڑا جلوس لے کر وہاں سے؟ دیکھیں, یہ دیکھا جائے گا, ہو سکتا ہے وہ آئیں, ہو سکتا ہے وہ نہ آئیں. ہم سمجھتے ہیں لاہور کا جلسہ ہی اگر ہم کریں اور لاہور اور پنجاب سے ہی اگر لوگ وہاں آئیں تو وہ بہت بڑا جلسہ ہوگا. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کے پی سے ضرور لوگ آئیں, لیکن اگر وہ آئیں گے, ان کا حق ہے آنا, ان کو روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس میں کوئی گڑبڑ کا ہمارا ارادہ نہیں ہے. بہت پرامن یہ ایک جلسہ ہم کرنا چاہتے ہیں جس میں ہم بات کریں گے, ببانگے دہل کریں گے, لیکن آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کریں گے.